میرے ٹویٹس موجود ہیں، پوسٹس موجود ہیں کہ یہ دن کو گالی نکالتا تھا فوج کو. میں 2 بجے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا تھا پنجاب اسمبلی کے باہر اور پنڈی میں، اور میں تعریف کر رہا ہوتا تھا پاک فوج کی، پاک فوج کے شہداء کی، پاک فوج کی ISI کی. کوئی شہید ہوتا تھا میں ٹویٹ کرتا تھا بریگیڈیئر لائک شہید ہوا، لاسٹ نائٹ فلاں ہوا، جنرل سرفراز شہید ہوئے، ہیلی کاپٹر واقعہ، کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا. میرے ان ٹویٹس کو اور میری پریس کانفرنسز کے ان کلپس کو یہ فواد چودھری صاحب، مسرت جمشید چیمہ، شہباز گل یہ جا کے دکھاتے تھے اسبانی تحریک انصاف کو. شروع میں ہی یہ نقدہ کوکا کی تحریک شروع ہونے کے 1.5 مہینے بعد ہی یار دیکھو تسی صبح گالی کر دے ہو، ایک نیریٹو دیتے ہیں آپ فوج کے خلاف، یہ فوج کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے. اس میں مجھے 2 دفعہ خان کا فون بھی آیا. ٹھیک ہے، میں نے اس کو بڑی عزت سے شٹ اپ کال دی. کیا فون میں کیا کہا انہوں نے؟ کہ یہ آپ فوج بڑا کرتے ہو. اچھا یہ کیا ہے؟ پھر جناب مجھے یاد پڑتا ہے کہ 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے ساتھ وہ 12 مئی کا جسٹس بندیال نے جو پنجاب کا الیکشن ہی دیا تھا، اس کے ٹکٹوں کا بڑا مشہور زمانہ ڈھکوسلا ہوا تھا انٹرویوز کا. لوگ ڈنڈے سوٹے لے کے جناب ڈیوٹیاں دی تھی لوگوں نے، کینڈیڈیٹوں نے زمان پارک کے باہر. وہ میرا انٹرویو تھا جناب کو یہ 11 یا 12 اپریل کی بات ہے، 10 اپریل 2023 کی. میری انٹرویو کی باری آئی تو جو 2 مجھ سے سوال کیے بانی تحریک کے ساتھ، ان سے ایک سوال یہ تھا، فیاض چوہان تم یہ فوج بڑا کرتے ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا. تو میں نے کہا خان صاحب انڈین فوج یا اسرائیلی فوج کی؟ چلو انہیں پتا تھا اس نے چھک کے رکھ دینا ہے. تو میرے حوالے سے یہ پورا پروپیگنڈا ان کے ذہن میں آ گیا تھا کہ یار یہ کوئی فوج کا بندہ ہے. فوج کا میں پاکستان کا بندہ تھا، پاکستان کی فوج تھی. میرا بیٹا فوج، آپ کا بھائی فوج، ان کا والد فوج، ان کی بہن فوج. اور اب ثابت ہو گیا نا کہ فوج کے بغیر پاکستان سروائیو کر سکتا ہے. بالکل نہیں. ان عقل کے اندھوں کو اور الو کے پٹھوں کو یہ سمجھاتا رہا کہ پاک فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ISI ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فوج نے جنگ ویسے ہی جیت لی؟ اچھا ہم ایک منٹ سن لیں، ویسے ہی جیت لی؟ اس جنگ کے اندر ISI کا جو کردار ہے وہ آج تک ڈسکس نہیں ہوا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو میزائل ڈائریکٹ کر کے جہاں جہاں ہٹ ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے جو ان کی انسٹالیشن اور ان کے جناب 400 ایئر ڈیفنس سسٹم سے لے کے ان کی انسٹالیشن، ان کے ایئر بیس، ان کے فوجی، ان کے اسرائیل کے فوجی، اسرائیل کے اکوپمنٹ جو تباہ و برباد ہوئے ہیں، وہ یہاں سے بیٹھ کے ان کو وہی ہوئی تھی پاکستان کی فوجیوں کو؟ سر یہ ISI کا انڈیا ڈیٹ ہے، جس کے جوان، جس کے افسروں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ایگزیکٹ کریکٹ قسم کی انفارمیشن اپنی سونی دھرتی کی ایڈمنسٹریشن کو اور اپنے پیچھے بیٹھے فوجیوں کو ان کو دی. اس انفارمیشن کی بنیاد پہ اگلوں نے ٹارگٹ کیا اور ان کا اشریرک شوشن کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، پین کٹیٹا کر کے رکھ دیا ان کا بھی اور کسی اور کا بھی کیا. ہاں تو بھائی ISI ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. ہم تو یہ کہتے تھے، یہ صبح کہتا تھا ڈرٹی ہیری، جانور، غدار، میر جعفر، میر صادق. 2 بجے فیاض چوہان پریس کانفرنس کر کے پنڈی لاہور کے اندر کہہ رہا ہوتا تھا فوج ہمارا سرمایہ، ISI ہمارے ماتھے کا جھومر. یہ اس کو ہضم نہیں ہوتی تھی. ویسے یہ آپ نے بہت بڑی خبر دی ہے کہ 9 مئی کا جو ثانیہ ہوا ہے، اس میں فیض حمید جو گروپ تھا، فوج نے جو اس گروپ نے تھا بڑا ساتھ دیا ہے. وہ سارا انہی کا دیا ہوا. تبھی تو یہ BCO جو انسٹالیشنز ہیں ان کو کیا پتا جانا کہ کون سا دفتر کدھر ہے، کون سا بریگیڈ جناب آفس کدھر ہے، کون سا کور کمانڈر کدھر ہے، وہ سارا وہی سارا لیڈ کر رہے تھے. تو یہ سر آپ فیض حمید کی سزا کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیسی سزا ہوگی؟ سر 2 بندوں کو سزا ہونی ہے، ایک کو پھانسی اور ایک کو عمر قید. کس کو سزائے موت ہوگی اور کس کو یہ آپ خود ہی جج کر لیں. سیشن میں جو سزا ہونی ہے، ایک کو پھانسی ہونی ہے، ایک کو سزائے موت، سیشن اور یا ملٹری کورٹ. اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس سزا کو اوپر نیچے کیا کرتی ہے، وہ سپریم کورٹ جانے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سر آپ نے عمران خان صاحب کو شٹ اپ کال بھی دی، وہ کیا معاملہ تھا؟ یار میں نے ان کو 7 جون 2022 کو تیسرے مہینے جب یہ سارا عروج پہ ہوا نا، ہر روز فوج کے خلاف نفرت نفرت نفرت،
بانی تحریک انصاف نے بھی ہر تقریر، ہر سپیچ، ہر میٹنگ کے اندر بھٹو والے فوجوں کے خلاف، وہ جنرل باجوہ کو غدار کہہ دیا، میر جعفر میر صادق کہہ دیا، ڈرٹی ہیری. یار مجھے نظر آ رہا تھا کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں. یہ تو انڈیا کا ایجنڈا ہے، یہ تو اسرائیل کا ایجنڈا ہے، موساد کا ایجنڈا ہے، یہ CIA کا MI6 کا ایجنڈا ہے، یہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے. میں نے اچھا ملنے یہ دیتے نہیں تھے تسلی سے، یہ شہباز گل ٹائپ کے لوگ تھے. میں نے پھر ایک دن اس کو میسج کیا تھا، آڈیو، ٹھیک ہے، 7-8 منٹ کا. میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا خان صاحب میں اور میرے سمیت لاکھوں پاکستانی آپ کو دوبارہ وزیر اعظم بننا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جس ٹریک پہ اب آپ چڑھے ہوئے ہیں، آپ نے سیاست چھوڑ کے ریاست اور ریاستی اداروں سے لڑنا شروع کر دیا ہے. یہ سیاستدان کا کام نہیں ہے، یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو زیب نہیں دیتا. آپ سیاست کریں، زرداری کے خلاف بولیں، شہباز شریف کے خلاف بولیں، نواز شریف کے خلاف بولیں، مولانا فضل الرحمان کے خلاف بولیں، ان کے خلاف جدوجہد کریں. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، پہلے بھی 17 سال قربانیاں دیتے رہے، اب بھی دیں گے. لیکن یہ جو آپ نے فوج، ISI، ریاستی ادارے، پاک افواج کو ملائن اور ریگریٹ کرنا شروع کیا ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرنا شروع کیا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور اس کا نقصان کنسیکوینٹلی آپ کو بھی ہوگا. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ وزیر اعظم ہیں تو اسٹریٹجی کو چینج کریں. آپ نے کہا کہ جس دن میں نے کہا، تو آپ سنیں، جس دن میں نے میسج دیا، اگلے دن مجھے کور کمیٹی سے فارغ کر دیا ہے. اس کے بعد کور کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں بیٹھا اگلا 1 سال، مجھے نہیں بلاتے تھے. اس میں ایک آپ کا جملہ تھا کہ اگر آپ ریاست سے ٹکرائیں گے تو آپ باقی نہیں رہیں گے، کچھ اس طرح کا بھی آپ نے کہا. لیکن سر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے وائس نوٹ کیا تو کیا آج بھی آپ کے موبائل میں موجود ہے؟ میری ایک نیچر ہے، میں کبھی بھی کوئی چیز نوٹ نہیں کرتا. مجھے بانی تحریک انصاف نے کم از کم اس 13 مہینوں میں نقد کوکا کی تحریک جس میں میں ان کے ساتھ تھا، مجھے کم از کم 7 یا 8 دفعہ کچھ ایسے میسیجز کیے ہیں علیم خان کے حوالے سے اور جنرل باجوہ، مختلف کے پریس کانفرنس کرو اس ایشو پہ یہ ہے، جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے، علیم خان صاحب کے حوالے سے. میں نے کبھی نوٹ سیو نہیں کیا، میری پرسنالٹی نہیں ہے. چیٹ میں تو سیو رہتے ہیں نا؟ نہیں، میں کرتا ہی نہیں. چیٹ ہے آپ کے پاس خان صاحب کی؟ میں کرتا ہی نہیں، میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اس پہ بھی احتشام آپ حیران ہو گئے. لیکن آپ نے بتایا کہ میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے، وہ جو صحافی نے آپ سے معافی مانگی تھی، وہ ایک کلپ میں نے اپنے بچے کو میں نے دی ہوئی ہے، کیونکہ وہ شیطان ہے نا ایک ایسا، وہ میں نے اپنے بچے کو دی ہوئی ہے کہ تم سیو کرو. میرے پاس بھی سیو نہیں ہے. وہ میں نے اپنے بیٹے فہد کو دی ہوئی ہے کہ یار یہ سیو رکھنا. ٹھیک ہے. وہ اس نے جناب وہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد وہ نواز شریف کے خلاف ایک چلائی تھی کہ یہاں اردو بازار میں جناب مشینیں لگی ہیں تو بیلٹ پیپر بنے ہیں. اس وقت پھر میں نے اس کا کٹھا چٹا کھولا تھا کہ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی انفارمیشن کا لیول کیا ہے، اس بڑے ترم خان کا اور جیمز بانڈ کا. وہ میرے بچے کے پاس، میرے پاس نہیں ہے. اچھا اب آپ اس کے اوپر بھی ڈسکشن کرتے ہیں. سائیکالوجی کے کسی بھی آپ سائیکاٹرسٹ سے آپ پوچھیں گے نا، جو بندہ اپنے عزیز و قارب دوستوں کا اور اپنوں کا چیزیں سیو کرتا ہے نا، ویڈیو، آڈیو یا کوئی ویک پوائنٹ، وہ شخصیت بڑی نیگیٹو ہوتی ہے. وہ بڑی نیگیٹو شخصیت ہوتی ہے. جو بندہ ان چیزوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، وہ سائیکاٹرسٹ آپ کو بتائیں گے کہ وہ پرسنالٹی وائز بڑا پازیٹیو ہوتا ہے. میرے پاس میرے موبائل کی میری ایک نیچر ہے، میں ہر ہفتے میں 1 دفعہ سارا کچھ ڈیلیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. میں پورا ایمپٹی کر دیتا ہوں، گیلری بھی، واٹس ایپ بھی، میسیجز بھی، سب ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اور جو چیزیں اس قسم کی ہوتی ہیں نا، سوشل، پولیٹیکل، فائنینشیل اور پرسنل، لوگ اگر کوئی بھیج دیں، میں لمحہ نہیں لگاتا اس کو دیکھنے کے بعد میں اس کو ڈیلیٹ کر کے، پرمنٹ ڈیلیٹ. ایک ڈیلیٹ ہوتا ہے، ڈیلیٹ کے بعد اگلا ایک کھانا ہوتا ہے جہاں میں وہاں سے بھی پرمنٹ ڈیلیٹ کروں. یہ میری شخصیت ہے. اچھا سر، ایک دفعہ آپ نے کہا کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں، اگر ان کے دل کا الٹرا ساؤنڈ کروایا جائے اور ان کے جذبات قوم کے سامنے رکھے جائیں تو ایسے جذبات ہوں گے کہ آپ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. وہ کون سے جذبات ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب کی پرانی خواہش ہے کہ بانی تحریک انصاف کی جگہ تحریک انصاف کو وہ لیڈ کریں. اس کا اظہار ان کا بھائی بھی کر چکا ہے، وہ جو جس کا اختلاف ہے ان کے ساتھ. ہم بھی پارٹی کے اندر ہوتے تھے، ہمیں پتہ تھا ان کی کیا کیا. تو بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب نے اس سائفر والے ایشو پہ نیگیٹو رول پلے کیا. انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. انہیں ایک سینسیبل
پولیٹیشین کا ثبوت دے کے ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ یہ حرکت نہ کریں, اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہونا. نہ امریکہ راضی ہوگا, نہ پاکستان راضی ہوگا, نہ پاک فوج راضی ہوگی. یہ بیسیکلی ان ایتھیکل اٹیمپٹ تھی, ٹھیک ہے, جو روایت نہیں تھی پاکستان کے دفتر خارجہ کی, دنیا کے دفتر خارجہ کی, دنیا کی ڈپلومیسی کی جو دنیا ہے نا اس کی یہ روایت نہیں تھی. یہ تو فرض بنتا تھا پہلا شاہ محمود قریشی صاحب کا, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب نے پری پلانڈ ان کو کھڈے لائیں لگانے کے لیے کہ اے دے جان رہا کسی جگہ تو میں پیچھے سنبھالا, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کو پھنسانے کی کوشش کی, ساتھ خود پھنس گئے, خود ہی بڑھ گئے. سر جو اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب گرفتاری ہے ان کی, جیل میں قید گزار رہے ہیں, وہ کیا وزیر اعظم کے خواب میں ابھی بھی گزار رہے ہیں یا کس طرح وہ قید سر گزار رہے ہیں؟ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں کہ سیاست کے اندر ہر چیز پاسبل ہے, سیاست کے اندر ہر چیز پاسبل ہے. ابھی تک پی ٹی آئی کے ساتھ 90% لوگ وہی اٹیچ ہیں جن کی یہ غلط فہمی ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ وزیر اعظم بنے گا, عمران خان, ایک دفعہ پھر پارٹی اقتدار میں آئے گی. اور آپ کو یہ نہیں لگتا؟ سر جو حالات اور واقعات اور جو حرکت کی ہے نا انہوں نے, حرکت چھوٹی نہیں نا کی, وہ یہ جو ہے نا وہ چھوٹی نہیں ہے نا, ہائی لیول کی ہے. نکے لیول دی کی تھی نا تو چلو تو کہتے کہ یار آپ نے یار پورے ادارے کو, ادارے کے پریمیسز کو, شہداء کو, ایم عالم کا وہ طیارہ جس کو انڈین طیارے چھو نہیں سکے, اس کو ان الو کے پٹھوں اور بے غیرتوں نے آگ لگا دی. جس طیاروں نے 27 فروری 2019 کو ابھی نندن کی مونچھیں نیچے کر کے اس کی بتی بنا کے جنا اس کو دی کہ جاؤ جا کے لگانا جانا, موم بتی بنا کے جنا جلانا اور اس پہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو منانا اپنی, اور اس کے طیارے جناب پاکستان کے ان طیاروں کو چھو نہیں سکے. ان بچوں نے میاں والی کے اندر ان طیاروں کو آگ لگانے کے لیے پہلی دیوار گرائی, پھر اس کے بعد دوسری دیوار گرانے لگے تھے, تو پھر سیکورٹی فورسز نے ان کا بندوبست کیا تو یہ وہاں سے بھاگے. اور جتنا انڈین میڈیا نے اس کے اوپر لڑیاں ڈالی تھی نا, کہا تھا کہ ہم نے بدلہ لے لیا ابھی نندن کے جناب اور اپنے اس ایئر سٹرائک کا جس میں پاکستان کی ایئر فورس نے, پاکستان نے فتح حاصل کی تھی. لیکن سر باجوہ صاحب تو کہتے تھے ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے. وہ یار وہ باجوہ صاحب کہتے تھے نا, آپ بھی جو ہے نا وہ جس میں اس کو ٹکرے جو ہے نا دس 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 ادھر کی ادھر. ایک ابھی جو ٹاپک کی بات ہے, نہیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو آئل نہیں ہوتا تھا, ہمارے پاس چلانے کے لیے ٹینک, تو یہ جنگ اتنی اچھی ہوئی, پاکستان نے فتح حاصل کی, تو یہ سب کچھ کہاں سے آ گیا؟ یا آپ بجٹ نہیں دیتے تھے آپ کی گورنمنٹ؟ یہ اصل میں باجوہ صاحب اور بانی تحریک انصاف کا آپس کا ایک جناب ایک الائنس تھا, ان کی سوچ ہوگی. ہماری جو ریئل پوزیشن ہے وہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے, وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ہمیں بتا دیا کہ پاکستان کیا ہے اور کیا کیا کر سکتا ہے.